السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرے مطابق. میں ہوں عائشہ خالد اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب حسن نثار. حضرت آج پروگرام کے آغاز میں میرے پاس آپ کے لیے ایک خط ہے اور اس کی لنک سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ ماتم کیا ہے ملکی حالات پہ ایک انسان نے، اور چاہتے ہیں کہ آپ ان کی بات سن لیں ایک دفعہ. احمد حسن صاحب ہیں لاہور سے. خط نہیں ہے، یہ تو شیطان کی آنت ہے، لیکن اس ملک کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے یہ خط چھوٹا ہے. یہ خط بھی چھوٹا ہے، رہنے دیں، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. حضرت صاحب کچھ خبروں کی طرف آتے ہیں. خبریں کچھ مہنگائی کی طرف ہی اشارہ کر رہی ہیں. آپ نے 6 ماہ کا جو ہے وہ وقت دیا تھا، لیکن 5 ماہ میں ہی ماضی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب انہی حالات کی روشنی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم جلد ہی 11ویں اقتصادی طاقت بن جائیں گے. دیکھیں، میں بچپن سے ایک بات سنتا آیا ہوں کہ فلاں آدمی گٹے جوڑ کے جھوٹ بولتا ہے. اچھا، یہ گٹے جوڑ کے جھوٹ بولنے کے نتیجے میں اقتدار میں آئے. اب ان کا خیال ہے کہ یہ اقتدار میں قائم بھی اسی طرح رہ سکتے ہیں کہ ایسے بھیانک جھوٹ بولیں. میں نے لکھا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ وہ کون بدبخت بدتمیز ناہنجار 11 ملک ہوں گے جن کی اکانومی آپ لوگوں سے بہتر ہوگی. اور ایک بات میں نے پہلے کہا تھا کہ لوگوں کی چیخیں مریخ پہ سنائی دیں گی 6 مہینے کے اندر. 5 مہینے سے پہلے نوبت آ گئی ہے. بالکل. اب میں آپ کو اگلی بات بتا رہا ہوں. اگر یہ لوگ رہے اور ان کے طور طریقے تبدیل نہ ہوئے، 2 باتیں. پاکستانی روپے کا لین دین جو ہے وہ گن کے نہیں تول کے ہوگا. تول کے کہ یہ 5-5 ہزار کے 5 کلو نوٹ ہیں، مجھے 5 کلو ٹماٹر دے دو. اتنا ڈی ویلیو یہ اگر رہ گئے اور اگر ان کے طور طریقے بھی یہی رہے تو یہ دن بھی دور نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ معاملہ وہاں پہنچ جائے گا. یہ پرویز مشرف کو باقی باتیں تو یہ بہت کرتے ہیں، لیکن ان کی اپنی حالت یہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے ریکارڈ واقعی ٹوٹ گئے ہیں مہنگائی کے. 5 مہینے میں انہوں نے جدھر پہنچا دیا ہے عام آدمی کو. وہ پھر 10-10 کلو کے خط نہ لکھیں گے لوگ تو کیا کریں گے. حضرت آج کے کالم میں آپ نے تحریک انصاف سے متعلق بات کی، کیا مسئلہ ہے؟ تحریک انصاف KPK پہ پھنس گئی ہے یا ناکام ہو گئی ہے؟ اچھا، پھنس بھی گئی ہے اور ناکام بھی ہو گئی ہے. میں پرسنلی سمجھتا ہوں، دیکھو میں نے ان کی بڑی منت کی تھی، سمجھایا تھا، چونکہ میں ان کا ویل وشر تھا اور اب بھی ہوں. میں نے کہا تھا یہ دلدل ہے تمہارے لیے، ٹریپ ہے نون لیگ کا، اس سے بچو. ٹھیک. اب صورتحال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے وہ تحریک انصاف کے منہ میں جیسے سانپ کے منہ میں چھپکلی نہیں ہوتی، بالکل، کہ اگر نگلتا ہے تب بھی تباہی ہے، اگر اگلتا ہے تب بھی تباہی ہے. سو اس طرح کی صورتحال سے وہ 2-4 ہیں. اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، وہ اس مسئلے کا حل بھی بڑی بھونڈے طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو بالکل، اور نون لیگ کی یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ان کو حریف بھی ایسے ملے جن کو سیاست کی یہ بھی سی نہیں پتا. بد نصیبی ہے. ایک امید تھی، وہ کرن بھی غروب ہو رہی ہے ماشاءاللہ. لوگ مجھے یہ تانے دیتے تھے کہ جی یہ بندہ مایوسی کی باتیں بھی. میں تو حقائق بیان کرتا ہوں، میں تو فیکٹ شیٹ سامنے رکھتا ہوں، میں اس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہیں کرتا. تو یہاں ایک امید کی کرن دکھائی دی تھی. اللہ کرے شاید یہ کل ٹریک پہ آ جائیں، لیکن مجھے ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیا. اللہ کرے کہ کل ٹریک پہ آ جائیں. سب تھوڑی روشنی مذاکرات والی بات پہ بھی ڈالے نا، شروع ہونے کا نام نہیں لے رہے اور مذاکرات پر گفتگو ختم نہیں ہو رہی. یہ طالبان والے مذاکرات کی آپ بات کر رہے ہو. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ چاہیے جو آدمی سن رہا ہے یہ بات وہ اس پہ غور کرے کہ ہم ذہنی طور پہ اتنے پسماندہ اور اتنے گئے گزرے لوگ ہیں. طالبان بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کو سیبوتاج کیا گیا امریکہ نے، یہ جو ڈرون، ٹھیک، گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے، ہمارے دانشور بھی کہہ رہے ہیں، عوام بھی یہی بات کر رہے ہیں. وہ بندہ پوچھے اگر تمہیں پتا چل گیا ہے کہ اس موقع پہ ڈرون اٹیک سے وہ یہ حاصل کرنا چاہتے تھے کہ مذاکرات جو ہیں وہ کینسل ہو جائیں یا پوسٹ پون ہو جائیں یا جو بھی، تو بھائی ان کی سازش ناکام بنا دو. میرے اور آپ کے درمیان اگر جھگڑا ہے اور کوئی اس کو ہوا دے رہا ہے، یا ہم جھگڑے کے بعد اگر صلح کی طرف آ رہے ہیں اور کوئی آدمی حرکت کرتا ہے ایسی کہ دوبارہ دراڑ خلیج پیدا ہو جائے اور ہم دونوں کو اگر پتہ چل جائے تو پھر تو ہم پاگل ہیں اگر ہم وہ سازش ناکام نہیں بناتے. سو اگر سب فریقوں کو، عوام بھی فریق ہیں چونکہ وہ تو مر رہے ہیں، طالبان بھی فریق ہیں، اگر ان کو فریق آپ سٹیک ہولڈر ان کو تو کہتے ہیں، حکومت کہتی ہیں،
حکومت بھی فریق ہے، اور سارے فریقوں کو پتا ہے کہ یہ کانسپریسی ہے، یہ سازش ہو رہی ہے. تو کوڑ مغزو عقل مندی کے کیٹو پہ چڑھ کے بیٹھے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. تم امریکہ کی یہ کانسپریسی، یہ سازش ہے، اس کو ناکام بنا دو. کیسے؟ مذاکرات کر کے، کوئی رستہ نکال کے. یہ بہت ہی، اور وہ بھی نہیں ہوتا. ہاں وہ بھی نہیں ہوتا. ہاں صاحب بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. بریک سے واپسی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں. حسن صاحب، وزیر اعظم کے بارے میں ایک بات بہت کہی جا رہی ہے کہ جب سے آئے ہیں اقتدار میں غیر ملکی دورے پر ہی ہیں. وہ غیر ملک نہیں ہیں، ان کے اصلی ملک یہی ہیں. سعودی عربیہ ہو گیا، انگلینڈ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، جدھر ان کی جائیدادیں اولادیں وغیرہ، وہی اصلی ملک ہوتا ہے. جہاں آدمی کے سٹیکس ہوں، جہاں آدمی کی انویسٹمنٹ ہو، جہاں آدمی کا اصل دولت، اصل اثاثے، سارے معاملات، جہاں بچے ہوں آدمی کے، فیملی ہو جہاں آدمی کی، وہی ملک ہوتا ہے آدمی کا. یہ ملک ہماری جو سو کالڈ، ان کے لیے ایلیٹ کا لفظ تو استعمال کرنا ہی ویسے گناہ ہے، لیکن ہمارے ہاں جو حکمران طبقات ہیں انہوں نے یہ ملک صرف حکومت کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ بھی ریسنٹلی آئی ہے کہ کتنے خرب ڈالر ان کے باہر پڑے ہیں. کبھی ادھر بھی دورہ کر لیں اگر حکومت، جتنے بھی یہ کوئی 10-20، بالکل 2-4-5-10 جتنی بھی فیملیز ہیں، ان کا سب کچھ باہر ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور کبھی یہ دیکھے کہ پیسہ ملک سے باہر رکھنا، اس کو اس ملک میں انٹروڈیوس کس نے کرایا؟ وہ اس ملک کا سب سے بڑا ویلن ہے. اب یہ تم خود پتا کرو کہ یہ کس نے کیا تھا. 200 ارب ڈالر اس وقت سوئس بینکوں میں موجود جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. تو جہاں ان کا پیسہ ہے، میں نے کہا جہاں ان کی جائیدادیں اور جہاں ان کی اولادیں ہیں، وہی ان کے ملک ہیں. اور میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں گا، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ ایٹ دا کاسٹ آف دس کنٹری. یہ گلوبل پبلک ریلیشننگ ہوتا ہے نا، ایک اپنے تعلقات، ذاتی تعلقات استوار کر کے پھر اس کے بعد اس سے کچھ ذاتی مفادات کا حصول. یہ بہت میکرو لیول پہ یہ کاروبار اس ملک میں ہو رہا ہے. صاحب ایک اور خبر جو سامنے آئی کہ موبائل سروس کو 9ویں اور 10ویں محرم میں اس کو بند رکھا گیا. یہی اقدام پچھلی حکومت میں نہیں، دیکھو پچھلی حکومت نے کیا تب بھی ٹھیک تھا، انہوں نے کیا تب بھی ٹھیک ہے. انسانی زندگیوں سے کل تک تو موبائل نام کی، سیل فون نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. ہماری زندگیاں گزر رہی تھی نا جی، نارمل گزر رہی تھی. میں تو یقین کرو 2 دن یہ سیل فون کام نہیں کر رہا تھا، میں نے تو آئی ریئلی انجوائڈ. کوئی قیامت نہیں آ گئی. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی ایک ملک جہاں بڑے فوری فیصلے کرنے ہوں، وہاں انسٹنٹ قسم کی اس طرح کے گیجٹس کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں اس ملک میں سیل فون کا تک ہی کوئی نہیں بنتا. بہرحال گوئنگ بیک ٹو دا سیم کہ اگر یہ کل رحمان ملک صاحب کر رہے تھے تب بھی ٹھیک کر رہے تھے، یہ بھی کر رہے تھے کہ انہوں نے کیا ہے تو یہ بھی ٹھیک کیا ہے. لیکن میں جو کہتا ہوں کہ ہمارا جو پولیٹیکل مٹیریل ہے، ہیومن مٹیریل، سیاسی جو، وہ بہت ہی ادنا درجے کا ہے. کیسے؟ تب ان کو بہت برا لگتا تھا، تب یہ اعتراض کرتے تھے، اب یہ خود کر رہے ہیں. ان کے ہاں اتنی سی مہنگائی بڑھتی تھی، یہ چیخیں مارتے تھے. ان کے ہوتے ڈرون گرتا تھا، یہ چیخیں. اب یہ اپنے گریبان میں نہیں جھانکنے پہ تیار. سو یہ جو لیگ پولنگ ہے، یہ گھٹیا پن ہے کہ آپ جب وہ یہ حرکتیں کر رہے تھے تو آپ اپوز کر رہے ہو. آج اب میں تو کہتا ہوں وہ بھی ٹھیک کر رہے تھے انسانی زندگی سے. حالانکہ یہاں تو انسانوں کی زندگیاں موت سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ایون دین انسانی زندگی سے زیادہ محترم اور مقدس چیز تو کوئی نہیں. لیکن ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے تھا. ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے. نہیں، کریڈٹ دینے نہ دینے کی بات نہیں، میں رویے کی بات کر رہا ہوں کہ کل جب وہ لوگ یہ کام کر رہے تھے تو یہ بڑی اس وقت دم پہ کھڑے ہو کے بھوت پھیریاں کھاتے تھے. اب یہ خود کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ کسی بھی معاملے میں جینون نہیں ہے، یہ جھوٹ کا کاروبار ہے مکمل طور پہ. ان میں کوئی اخلاقیات، کسی طرح کی کوئی morality، کوئی کلاس، کوئی کیلیبر ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا. صحیح. اب آپ کہیں گے عائشہ نے ایک اور بری خبر سنا دی ہے، لیکن پھر بھی میرا کام ہے آپ کو بتانا. شوگر مافیا سے مل کے حکومت نے کرشنگ سیزن کو بابا آپ کس چکر میں شوگر مافیا حکومت سے مل کے؟ وہ ہیں ہی حکومت. یہ بھیس بدل کے، بہروپ بدل کے، یہ مافیاز ہی ہیں.
یا میفیاز کے ایجنٹس ہیں. حکومت کے ساتھ کیا, وہ تو خود حکومت ہیں. اس ملک کے جتنے میفیاز ہیں, اور اب تو میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں, میں پہلے بھی یہ کہا کرتا تھا کہ اس ملک میں ایک ہی ویلیو باقی رہ گئی ہے, اور وہ ہے نیوسنس ویلیو. آپ تو اگر نرسوں کو کہیں نا کہ بھئی آپ بی بی بہنوں آپ اپنا کام ٹھیک طریقے, وہ کہتے ہیں ہڑتال پہ, ڈاکٹر سے بات کرو ہڑتال پہ, وکیل سے بات کرو جج کو تھپڑ. یہ تو کلچر ہو گیا آپ کا. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ گورنبل ہے ہی نہیں, یہ الٹے بھی لٹک جائیں تو اس ملک کو نہ یہ پٹڑی پہ چڑھا سکتے ہیں, نہ اس کی کوئی ڈائریکشن ہوگی. یہ اسی طرح ایک بےہنگم قسم کا جو معاملہ ہے, یہ دیکھتے ہیں کب تک چلتا ہے. یہ سر صاحب تھوڑا مختلف سوال شامل کرتے ہیں میری طرف سے جو ہے آج آپ کے لیے, کہ زمینی حقائق, گراؤنڈ ریالٹیز کی زندگی میں کیا اہمیت ہوتی ہے؟ دیکھو, زمینی حقائق مورلیس الٹیمیٹ چیز ہے عام انسانوں کے لیے. میرے اور آپ کے لیے زمینی حقائق الٹیمیٹ چیز ہے. ان سے ہم ٹکرائیں گے تو پاش پاش ہو جائیں گے. ٹھیک, یہ بہت کرول ریالٹی ہے. لیکن دوسری طرف تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جتنا قداور آدمی ہوتا ہے اتنا ہی زمینی حقائق کو وہ تبدیل کرتا ہے. اسی لیے تاریخ اس کو یاد رکھتی ہے. اور لیکن اگر پازیٹو معنوں میں ہو, پازیٹو, ٹھیک, مثلاً آوارہ, بدماش, لچے, لفنگے, ناکام, منتشر قسم کے لوگوں کی ایک دنیا تھی. چنگیز خان نے ان کی ریجیمنٹیشن کی, ان کو آرگنائز کیا, ان کو موٹیویٹ کیا, ان کو موبلائز کیا, ان کو ایجوکیٹ کیا, ان کو انسپائر کیا, اور پھر پوری دنیا پہ, ٹھیک, آوارہ لوگ, وحشی. تو اس نے زمینی حقائق مائکرو لیول پہ تبدیل کیے. اب بنی نوع انسان کی ریکارڈڈ ہسٹری میں صرف ایک ذات پاک, صرف ایک. اچھا, اس سے پہلے میں ایک اور بات بھی, سائنٹسٹ اپنے طور پہ زمینی حقائق کو تبدیل. زمینی حقائق کیا تھے کہ ہماری رفتار اتنے گھنٹے پر آ رہا ہے. بالکل. رائٹ بردرز نے جب جہاز انٹروڈیوس کرایا تو انہوں نے زمینی حقائق تہس نہس کر کے رکھ دیے. انسان کو سپیڈ لگ گئی. پہلے کی رفتار تو خیر نہ ہونے کے برابر تھی, چند گز کے فاصلے پہ جا پڑا تھا. لیکن گاڑی کی ایجاد, اس طرح ریل کی ایجاد, یہ سائنٹسٹ اپنا. اچھا, ایک شخصیت جس نے مکمل طور پہ بنی نوع انسان کے, کسی ایک عہد کے, کسی ایک وقت کے, کسی ایک مخصوص پیریڈ کے نہیں, بنی نوع انسان کے میکرو لیول پہ زمینی حقائق کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے, وہ ہمارے آقا کی ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ ان کے ہوتے ہوئے زمینی حقائق, بندے کو میں بتا نہیں سکتا جو آدمی کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ کچھ بھی نہیں اپیرنٹلی. آپ دنیا داری کے اس تناظر میں اگر آپ دیکھو, نہ لشکر ہے, نہ فوج ہے, نہ پیسہ ہے, نہ کوئی 10 بھائی ہیں جو ساتھ کھڑے ہوں, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور سب کچھ آفر کیا جا رہا ہے. اور فرما کیا رہے ہیں کہ میرے دائیں ہاتھ پہ چاند, بائیں پہ سورج رکھ دو. یہ ہے ڈٹرمنیشن. اور پھر کیسے تبدیل کیا, چند ہزار بدو مکے کے, چند ہزار بیچارے قسم پرسیوں کے مرے ہوئے, غریب الدیار مدینہ میں انصار, وہ جو باقی جو مہاجر, پوری دنیا انہوں نے تبدیل کر کے رکھ دی. انہوں نے گورننس کے آپ کو معیار دیے, انہوں نے ایک اعلیٰ ترین سوسائٹی ماڈل بنا کے دکھا دیا. سو بہت بڑا جو آدمی, لیکن وہ ظاہر ہے وہ آخری پیغمبر کی جیسی ہستی یہ کر سکتی ہے. لیکن جو انسان چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے اور ہماری سطح پہ آ جاتا ہے, آرڈینری پیپل, ان کے لیے زمینی حقائق بہت ہولناک ہوتے ہیں, وہ بلڈوز کر کے رکھ دیتے ہیں. سو یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اس پہ پھر کبھی دوبارہ گفتگو کریں گے. بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. بریک سے واپسی پہ حسن صاحب, بھارتی سپر سٹار بیٹسمین سچن تندولکر کا ذکر کرنا چاہوں گی. آپ واقف ہوں گے ویسے ان سے شاید؟ نہیں, ڈیفینیٹلی نام تو ظاہر ہے, میں نے بہت سنا ہوا ہے. میں ذاتی طور پہ کرکٹ, مجھے گیمز میں ویسی کوئی دلچسپی نہیں ہے بچپن سے ہی.
پڑھنے وڑھنے کی طرف دھیان زیادہ رہا ہے، گیمز میں بہت کم، اور کرکٹ کے ساتھ تو سچی بات ہے مجھے رتی برابر دلچسپی نہیں، لیکن کسی بھی شعبے میں، کسی بھی فیلڈ میں جب کوئی آدمی عروج پہ جاتا ہے ایکسلنس کے درجے پہ، تو وہ قابل احترام ہو جاتا ہے. ایک بڑا سائنٹسٹ، ایک بڑا گائک، ایک بڑا پلیئر، ایک بڑا رائٹر، بھلے بارڈر کے اس پار ہو، مجھے تو اس کے ٹیلنٹ وہ اپنا ڈیفینیٹلی، میں کوئی بجائے اس کے کوئی بالکل کالا، کوئی گورا، کوئی پیلا کہیں بازی لے جائے، میرے اپنے جو ہے بیسیکلی دیکھو، آپ جتنے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا اوریجن سینٹرل ایشیا ہے یا عرب ہے، ٹھیک ہے، مختلف ذاتیں ہیں جن کا، باقی لوکل کون ہیں ہم؟ گہرائی میں اگر جا کے دیکھو تو میرے بے شمار دوست ہیں، مثلا رندھاوا چند سال پہلے سٹار تھے، ایک ریسلر تھے انڈیا کے، دارا سنگھ، تو ان کی موت پہ مجھے پتا چلا جب ان کا گھر کا کلوز اپ دکھایا تو لکھا ہوا تھا دارا سنگھ رندھاوا. تو مجھے خیال آیا میرے کتنے دوست جاوید رندھاوا میرے بڑے قریبی دوست ہیں، تو رندھاوے یہ چیمے، یہ چٹھے ادھر بھی ہیں، چیمے اور چٹھے ادھر بھی ہیں. افضل سندھو صاحب پولیٹیشین، وہ پیپلز پارٹی میں تھے پہلے، پی ٹی آئی میں چلے گئے. اب ایک انڈین ایکٹر تھے مہندر سندھو. اس طرح میں جب سنتا ہوں، ایک کرسچن ہمارے منسٹر جنہوں نے بہت شاندار آدمی، شہباز شریف صاحب نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں ان سے گفتگو کی، انہوں نے استعفیٰ دے کر فارغ کر دیا. وہ بیسیکلی ہمارے مسیحی بھائی ہیں، طاہر خلیل سندھو جو ہیلتھ منسٹر تھے ریسنٹلی. تو آپ دیکھو نا، ایک کرسچن سندھو ہے، مسلمان سندھو ہیں، اور ادھر مہندر سندھو ہے. سو مجھے تو سچن ٹنڈولکر، مجھے کرکٹ پسند ہونا ہوں، بٹ ڈیفینیٹلی از اے گریٹ. ٹھیک ہے حسن صاحب، ایک مختصر کامنٹ چاہوں گے آپ سے. طلال بگٹی نے پرویز مشرف کی سر کی قیمت 2 ارب روپے. اچھا، میں سوچتا ہوں کہ جو آدمی کسی کی ہیڈ منی 2 ارب روپے رکھتا ہے تو اس کے پیچھے 10-20 ارب تو ہوگا. تو طلال بگٹی صاحب کا میں ایف بی آر سے پتا کرنا چاہوں گا، ڈیفینیٹلی یہ کروڑوں روپیہ سال کا ٹیکس دیتے ہوں گے میرا خیال ہے. ایک اور بات ہے جس کی طرف میرا دھیان گیا ہے کہ مجھے بھی 2-4 لوگ برے لگتے ہیں، لیکن میں اربوں روپیہ تو نہیں، لیکن 2-4 کروڑ روپیہ میں ہیڈ منی ان کا رکھ دوں تو مجھے تو پتہ نہیں پولیس اٹھا کے لے جائے گی. تم کون ہوتے ہو؟ صحیح. عدالتیں ہیں، کوئی قانون ہے، کچھ سر پیر ہے. مجھے ویسے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اس کا باقاعدہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. مجھے اگر کوئی اچھا نہیں لگتا، ٹھیک، تو میں کہوں گا جی میں اس کے سر پہ میں 2-4 کروڑ روپیہ رکھ دیتا ہوں. تو وہ اربوں روپیہ اگر رکھ رہے ہیں تو ٹیکس بھی بہت دیتے ہوں گے، اور ڈیفینیٹلی وہ پریولیج لوگ ہیں، ہیڈ منی بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں. بہرحال ٹھیک ہے حسن صاحب، آج کے شعر کی طرف آتے ہیں. شعر سنائیے. شعر ہے یہ دنیا داری والا نہیں ہے اس میں معاملہ. وہ میری سوچ کے انداز کو نکھارتا ہے، وہ میری سوچ کے انداز کو نکھارتا ہے، اسی لیے تو میرا دل اسے پکارتا ہے. سو اگر اپنے کام میں بھی اگر آپ کو کوئی خوبصورتی چاہیے، اسی سے مانگو. چونکہ رزق کا مطلب صرف روٹی اور یہ پیزا اور یہ چکن بوٹی اور یہ نہیں ہوتا. رزق ہوا بھی رزق ہے، عزت بھی رزق ہی کا ایک. بہت خوبصورت صاحب. اس کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ناظرین سے چاہیں گے اجازت. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں اپڈیٹ کرتے رہیے MM@geo.tv پر. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.